بزرگان محترم، تجوید کے تعلق سے ایک سوال ہوا ہے کہ کس حد تک تجوید قرآن کریم پڑھنے کے لیے اور اذان اور اقامت کہنے کے لیے ضروری ہے۔ کچھ باتیں آج کی مجلس میں اسی تعلق سے آپ کے گوش گزار کرنا ہے۔ انور شعور کا ایک کلام جو گزشتہ بھی آپ کو سنایا تھا، جس میں وہ شکوہ کر رہے ہیں کہ اب اذان وہ نہیں رہی، یعنی اس کا رعب، اس کا جلال، اس کا دبدبہ، اس کا احترام، اس کی عظمت جو مسلمانوں میں پہلے ہوا کرتی تھی۔ ان کے کلام کا کچھ حصہ اولاً آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ جس دور پہ نازاں تھی دنیا، جس دور پہ نازاں تھی دنیا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے۔ غیروں کی کہانی یاد رہی، اپنوں کا فسانہ بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھے سینے میں۔ جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ غیروں کا جادو چل بھی چکا، غیروں کا جادو چل بھی چکا، ہم ایک تماشا بن بھی چکے۔ اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ فرعون نہیں، شداد نہیں، کیا تمہیں قوم عاد یاد نہیں؟ فرعون نہیں، شداد نہیں، کیا تمہیں قوم عاد یاد نہیں؟ کیا لوط کی امت یاد نہیں؟ کیا نوح کا طوفان بھول گئے؟ دنیا کا گھر آباد کیا، عقبیٰ کا مگر برباد کیا۔ دنیا کا گھر آباد کیا، عقبیٰ کا مگر برباد کیا۔ مشکل میں خدا کو یاد کیا، مشکل ہوئی آساں بھول گئے۔ مشکل میں خدا کو یاد کیا، مشکل ہوئی آساں بھول گئے۔ ایک روایت کا مفہوم یاد آیا، اللہ کرے کہ میرا اور آپ کا شمار ان میں نہ ہو۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہتے ہیں تو جب ان پر کوئی آزمائش آتی ہے اور وہ مانگتے ہیں تو چونکہ وہ آواز مانوس ہے، مانگتا رہتا ہے، اللہ چاہتے ہیں یہ مزید مانگے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کو صرف مصیبت میں یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی ضرورت پوری کرو، یہ کوئی غیر مانوس آواز لگتی ہے کہ میں ان کی آواز سننا نہیں چاہتا۔ مفہوم اس کا یہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ لوگ پسند ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے دونوں حالت میں مانگے، خوشحالی ہو تب بھی اللہ سے مانگتے رہے، اور اللہ نہ کرے اگر آزمائش میں گرفتار ہو تب بھی مانگتے رہے۔ ایک بات یہاں یاد رکھیے، علماء نے لکھی ہے، آزمائش تو آ کر رہے گی، یاد رکھیے یہ دنیا ہے ہی آزمائش کا، پھر دعا کا کیا مطلب؟ اور جو دعائیں آقا نے ہمیں سکھائی کہ اللہ سے ہم کیا ہے پناہ مانگتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب مختلف چیزوں سے؟ تو علماء نے لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آزمائش اتنی شدید نہ ہو کہ ہم لوگ اس کو برداشت نہ کر سکیں۔ یہ مطلب ہے کہ ایسی آزمائش نہ ہو کہ ہماری قوت برداشت سے کیا ہو جائے، باہر ہو جائے، ورنہ تو آنے والی ہے آزمائش۔ تو اللہ نے نہیں فرمایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اس میں بھی فرمایا۔ اور سورہ بقرہ میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ نے فرما دیا ہے کہ یہ تو آ کر رہے گی۔
الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. اور کہیں فرمایا کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر اللہ. یہ سب آیات بتا رہی ہیں، مفہوم یہ ہے کہ آزمائش تو آ کر رہے گی. شاعر کہتا ہے آزمائش ہے نشان بندگان محترم، آزمائش ہے نشان بندگان محترم، جانچ ہوتی ہے انہی کی جن پہ ہوتا ہے کرم. ہاں وہ تو آزمائش تو آنے والی ہے. دنیا میں انسان کو مصیبت کہاں نہیں، شاعر کہتا ہے دنیا میں انسان کو مصیبت کہاں نہیں، ایسی کون سی زمین ہے جہاں آسمان نہیں. تو یاد رکھیں، ہم لوگ غلط مفہوم سمجھتے ہیں. روایت میں حضور نے کیا فرمایا؟ مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ مجھے آزمائش میں مبتلا کیا، پھر جو مجھ سے جتنا زیادہ جیسا تعلق رکھتا ہے اس کی آزمائش ویسی ہوتی ہے. سمجھ آیا؟ آزمائش تو آئے گی ہاں، لیکن اللہ نے یہ بھی فرمایا ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، تو یہ بھی ہے. تو اس لیے آزمائش تو آئے گی ہاں. اللہ سے آزمائش مانگنی نہیں ہے، مانگنا عافیت ہے، لیکن بہرحال جو دعا کی جاتی ہے اور جو اذکار حضور سے مروی ہیں، دعائیں معوذات، اس کا مطلب یہ ہے کہ آزمائش ایسی نہ ہو کہ نہ بولنے کے بول میں اور آپ اپنے منہ سے نکال دیں اور ہماری قوت برداشت جواب دے جائے. خیر، تو شاعر کے انور شعور لکھتے ہیں کہ دنیا کا گھر آباد کیا، عقبا کا مگر برباد کیا، مشکل میں خدا کو یاد کیا، مشکل ہوئی آساں بھول گئے. اور اصل یہ شعر ہے اذاں تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، اذاں تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. جس طور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، غیروں کی کہانی یاد رہی اپنوں کا فسانہ بھول گئے. ہم بھولے ہیں کہ نہیں؟ اذان ہوتی ہے ہم لوگ جواب نہیں دیتے، بات چیت چالو ہے ہماری، ہم خاموش نہیں رہتے. خیر، تو مجھے بتانا یہ ہے تجوید. تین باتیں یاد رکھو تجوید کے تعلق سے. پہلے ہم قرآن کریم کی بات کرتے، بہت مختصر، اور آج زیادہ کچھ لمبی بات بھی نہیں کرنی ہے، طبیعت بھی کچھ میری ڈھیلی ہے. تو بہرحال تجوید کی ایک قسم یہ فرض عین ہے، فرض کفایہ ہے. کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ جانتے ہو نا؟ جیسے نماز جنازہ کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے. کیا مطلب؟ چند لوگ پڑھے یا ایک آدمی پڑھے تو باقی لوگ کیا ہے؟ بری ذمہ ہو جائیں گے، لیکن ثواب کن کو ملے گا؟ جنہوں نے پڑھا ہے انہی کو ثواب ملے گا. مردے کو غسل دینا یہ بھی کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے. مردے کو دفنانا یہ بھی کیا ہے چودھری صاحب؟ فرض کفایہ ہے. تو یہ فرض کفایہ ہے. اسی طرح تجوید جس کو سبع عشرہ کہا جاتا ہے، حافظ صاحب جانتے ہیں کہ تجوید کا اعلیٰ معیار کہ اس کے تمام قواعد، قوانین، اصول، ضوابط یہ سب جاننے والے موجود ہو تو ایک خاص ایریا فقہا نے لکھا ہے کہ اتنے سے اتنے کلومیٹر میں
کیا ہے اس کا کوئی نہ کوئی جاننے والا امتیاز بھائی موجود ہونا چاہیے. تو یہ تو فرض کفایہ ہے. الحمدللہ ہمارے علاقے میں وہ بات نہیں ہے کہ کوئی جاننے والا نہ ہو. فرض کفایہ تو ہمارے یہاں کیا ہے ادا ہو رہا ہے. اور اکثر جہاں دینداری ہے مسلمانوں میں تو الحمدللہ یہ فرض کفایہ اس کی ادائیگی ہے. پھر ہے فرض عین، یہ دوسرا درجہ. پہلا درجہ سمجھ آ گیا شبیر چچا؟ کیا ہے کہ قواعد تجوید کے تمام قواعد اصول و ضوابط وہ سب جو ہیں یاد ہو، اس کے جاننے والا کوئی نہ کوئی ایک موجود ہو. دوسرا درجہ کہ فرض عین ہر مسلمان کو اتنی تجوید آنی چاہیے کہ وہ قرآن کریم صحیح طرح پڑھ سکے. وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمٌ لَازِمٌ مَنْ لَمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ آثِمٌ. کہ علماء نے لکھا ہے، قرآن نے لکھا ہے کہ وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمٌ لَازِمٌ مَنْ لَمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ آثِمٌ. کہ تجوید کا علم حاصل کرنا یہ ہر مسلمان پر فرض عین ہے. اگر کوئی نہیں پڑھتا قرآن کو تجوید کے ساتھ تو وہ گنہگار. اچھا، اس میں بھی علماء نے پھر تخفیف کی عوام کے لیے. اس میں پھر دو درجے ہیں. حفاظ ہیں ان کی تجوید اعلیٰ ہوگی، قراء ہے ان کی تجوید ذرا اور اعلیٰ ہوگی. ہیں اشرف بھائی؟ علماء تو وہ بھی تجوید کچھ نہ کچھ آتی ہے. جامعہ ڈھابیل ہمارے گجرات کا دارالعلوم دیوبند جس کو کہا جاتا ہے، دیوبند گجرات کا دیوبند اور انڈیا کا دیوبند ثانی. تو وہاں پر یہ ضروری ہے کہ چاہے طالب علم حافظ قرآن ہو چاہے نہ ہو. سمجھ آ رہا ہے عارف بھائی؟ کہ چاہے حافظ قرآن ہو چاہے الیاس بھائی نہ ہو، عالم بنے اس سے پہلے اس کو 30واں پارہ پورا زبانی یاد کرنا اور تجوید کے ساتھ اس کو یاد کرنا اور پڑھنا لازم اور حسین بھائی ضروری. یہ وہاں جو ہے اصول بنا دیا گیا. کیوں؟ بہت سے علماء وہ ہوتے ہیں کہ جو حافظ قرآن سعد اللہ صاحب نہیں ہوتے، وہ عالم بن جاتے ہیں. بعض لوگ حفظ میں بیٹھتے ہیں تو دماغ نہیں چلتا ہیں صلاح الدین بھائی، تو پھر کس میں بٹھا دیتے ہیں؟ درجہ عالمیت میں جو ہے وہ بٹھا دیتے ہیں کہ وہ حافظ نہیں ہیں. تو خیر ان کو بھی تجوید جو ہے وہ سکھائی جاتی ہے اتنی، اور 30واں پارہ. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہر ایک کی تجوید کا معیار کیا ہے فاروق بھائی؟ الگ الگ ہے ہر ایک کی تجوید کا معیار. ٹاپ کلاس تجوید کس کی ہوگی؟ صدیق بھائی نبی کریم کی بات نہیں کر رہا صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری بات کر رہا ہوں. ٹاپ کلاس تجوید کس کی ہوگی نورانی بھائی؟ کچھ نور ڈالو یار. قاری کی، قراء کی. حمزہ کچھ سمجھا؟ تو کیا ہے کہ وہ قراء کی جو ہے حضرت مولانا ہوگی. کیوں؟ اس نے اتنا وقت لگایا ہے. لیکن یہاں پرابلم ہوتا ہے، یہ جو قاری ہوتے ہیں نا، یہ آپ لوگوں کی بات چھوڑیے عوام کی، یہ کسی حافظ اور مولوی کے پیچھے بھی پڑھتے ہیں نا، تو قاریوں کو ان کی نماز پسند نہیں آتی تھی کہ آ لوگ نے تجوید صحیح نہیں بولا ہوا. یہ پوتانو اسٹینڈرڈ جو ہے، سمجھ آ رہا ہے؟ ہاں، یہ جو بڑے قاری ہیں ان کی عام شکایت ہے، یاد رکھنا، یہ ابھی صاحب کو بول دو کہ جو بڑے قاری ہیں نا ان کو، جو حافظ قرآن ہیں، جو عالم دین ہیں، جس نے تجوید پڑھی، وہ ان میں بھی کیا ہے کھوڑ کھاپن وہ نکالیں گے. کیوں؟ وہ اپنا اسٹینڈرڈ دیکھتا ہے، اپنا اسٹیٹس دیکھتا ہے. لیکن شریعت وہ نہیں دیکھتی. شریعت تو تمام کا خیال کرتی ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ شریعت تمام کا بائے عرش کیا ہے وہ خیال کرتی ہے. اس لیے جو لوگ غلو کرتے ہیں یہ غلط ہے. اب ہم نے بھی بڑی مار کھائی ہے، تب ہمیں اتنا بھی آیا. میرے ایک استاد میں نام نہیں لے رہا، ابھی بھی ڈھابیل میں مدرس ہے، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تعدیر قائم رکھے. وہ یہاں برطانیہ آئے تھے کچھ سال پہلے. ان کی بہن ہمارے پڑوس کے علاقے میں، حافظ صاحب سمجھ گئے ہوں گے، ان کی بہن کا بیاہ ہوا ہے. تو میں نے دعوت دی ان کو میرے گھر. اس وقت میں اسپرنگ فیلڈ گارڈن میں رہتا تھا.
پتہ نہیں میری قسمت میں اسپرنگ ہی ہے. اسپرنگ فیلڈ گارڈن سے پھر انہوں نے مجھے رکھا اسپرنگ فیلڈ روڈ پہ, اسپرنگ ڈیل روڈ پہ. خیر تو بہرحال آئے تو حضرت نے ویسے ہی بے تکلفی تو مجھ سے پوچھنے لگے سعد اللہ صاحب کہ تو نے یاد کرے کہ نہیں ایم کے. میں کہ حضرت جتنا آپ کو یاد کرتا ہوں نا اتنا کسی استاد کو یاد نہیں کرتا. اور میں صحیح بات کہہ رہا ہوں, غلط نہیں, آپ آگے سننا ہے سبھی جگہ. میں نے کہا حضرت جتنا آپ کو یاد کرتا ہوں اتنا کسی کہ ہچو بولے. میں کہ ہاں بالکل. تو کیسے؟ میں کہ جب بھی میں مصلی پہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں یا یہ کہ ویسے قرآن شریف پڑھتا ہوں تو آپ مجھے یاد آ جاتے. تو ان کو سمجھ کہ وہ کیسے؟ تو وہ دو چیزوں میں بہت سختی کرتے تھے حافظ صاحب, ایک واو میں اور دوسرا پیش میں, اور دونوں کا اصول اور قاعدہ ایک ہے. عربی گرامر کے اعتبار سے جاوید بھائی آپ واو پڑھو تو ہونٹ گول ہونا ضروری ہے. میری طرف دیکھو, اعوذ باللہ ہم پڑھیں گے تو او پہ دیکھنا ہے. میں پڑھتا ہوں او میں نے گول کیا ہے, کیا ہے عین پر پیش ہے. اعوذ میں نے واو پہ بھی گول کیا. کیوں؟ عین پہ پیش ہے تو پیش کی وجہ سے گول. سمجھ آیا؟ اور واو اس کا بھی اصول یہی ہے کہ واو پہ جو ہے وہ گول ہونا چاہیے. اب ٹھنڈی کا زمانہ, فارسی اول میں پڑھتا تھا حضرت مفتی یوسف ہانس, حافظ صاحب جانتے ہیں, شملہ کی دامت برکاتہم العالیہ. تو ڈھابیل میں پہلا گھنٹہ کس کا؟ تجوید کا. اور سنیچر کو હવે જુમ્માના આખો દાડો ક્રિકેટ રમીને થાકેલા હોય અમે, હે હા, દરેક જુમ્માના हमारी બે ટીમ પરફેક્ટ होती. एक ढाबेलवाला दाल चोखा खावा આવી જ જતા મળता और दूसरी खेरगांव वाले हैं. दो में से एक टीम को कि जुम्माना हमारी मैच चलो बाहर. तो बहरहाल अब थके हारे हैं, कौन मश्क करता है, थक गए. पहला ही घंटा और हजरत हमें इजरा कराते थे. क्या कराते थे? इजरा. हाफिज साहब जानते हैं. अऊज़ु तो सब में कायदे बताने कि इसमें क्या कायदा, इसमें क्या कायदा, इसमें क्या कायदा. और उनके पास जो लकड़ी होती थी सिद्दीक भाई वो नेतर की. अच्छा, वो नेतर की लकड़ी का कमाल ये कि उसको हम लोग तशबीह देते थे कि वो आसमान में समा में एक तो हवाई जहाज़ चलता है, दूसरा वो क्या बोलते हैं रॉकेट. जब वो रॉकेट जाता है तो अपनी निशानी छोड़ता हुआ जाता है. हाँ, वो चला भी गया लेकिन अभी क्या है उसका निशान, जैसे सांप अपना निशान क्या है छोड़ता हुआ फारूक भाई जाता है. तो वो लकड़ी ऐसी होती थी, यूं मारते थे हैं यूं, तो वो बिल्कुल टेढ़ी हो जाती थी और जहाँ जहाँ लगी तो अपना निशान रॉकेट की तरह छोड़ते हुए जाती थी हैं. हाँ, तो एक तो जो है वो वैसा होता था. दूसरा वो बहुत शिद्दत करते थे वाव में और पेश में, तो वो हमारे होंठ खींचते थे. ठीक है, होंठ गोल नहीं है. और सर्दी तो क्या निकलता था? खून. हैं क्या निकलता था? खून जो है वो निकल जाता था. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसका फ़ायदा भी हुआ है कि फिर हम बहरहाल थोड़ा बहुत तो सीख गए. तो मैंने हज़रत को कहा कि जब भी वाव में पढ़ता हूँ, जब भी पेश अदा करता हूँ, आप याद आ जाते. मैंने कहा यार तू क्यों इतना याद रखे मैंने. तो खैर बहरहाल क्या है कि वो अरबी ग्रामर वो हमने भी सीखी है, तो आम लोगों की तजवीद नहीं हो सकती वैसी. क्यों? हमने भी रोज़ाना दर्जे हिफ्ज़ में ढाबेल में आधा घंटा हमारा तजवीद लाजिम था. अभी साहब आपके वक्त में था आधा घंटा, और दर्जे आलिमियत में 1 घंटा रोज़ाना. तो हम हफ्ते में 6 दिन और साल में आप अब काउंट कर लीजिए अब कितने साल पढ़ा. तो बहरहाल कुछ ना कुछ तो मेयार होगा ना. अब ऊपर से नीचे बात चलती है. जो बड़े कारी उनको हाफिज़ है उसकी तजवीद पसंद नहीं आती, उनको आलिम की तजवीद पसंद नहीं आती, और जो हाफिज़ है और आलिम है उनको अवाम की तजवीद पसंद नहीं आती. समझ आ रहा है? हाँ, वो मामला इस तरह चलता है. अब वो उसके अंदर कीड़े निकालते हैं कि ये वो फलाना ढिमकाना. शरीयत गुंजाइश देती है. शरीयत हर एक को कितना मुकल्लफ बनाती है. 3रा पारा है सूरह बकरा, उसकी आखिरी आयत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसका आगाज़ करते हैं कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत.
مفہوم یہ ہے کہ اللہ ہر ایک کو جو اس کا حوصلہ ہے، جو اس کا جگر ہے، جو اس کی طاقت ہے، جو اس کی قوت ہے، جو اس کی شکتی ہے، اس سے زیادہ اللہ کسی کو مکلف نہیں بناتا۔ اب ہر ایک کی تجوید کا معیار الگ الگ ہے، سمجھ آ رہا ہے؟ اب میں سب سے نیچے کی تجوید آپ کو پہلے بتاؤں، سب سے نچلا درجہ۔ ایک آدمی کی عمر ہو چکی ہے 45 سال، 50 سال، 55 سال، اور یاد رکھیے ہمارے گجرات میں بھی پہلے تجوید اتنی اچھی نہیں تھی۔ ایون جو حافظ قرآن ہوتے تھے نا، حافظ صاحب سے پوچھ لیجئے، ان کی تجوید بھی اتنی نہیں تھی۔ آپ لوگوں نے بھی جن اساتذہ کے پاس پڑھا ہوگا مکتب میں، تو ان کی تجوید کا حال آپ کو معلوم ہوگا۔ یہ تجوید کا معیار اعلیٰ ہوا ہے۔ میں گجرات کی بات کرنا ہوں چونکہ ہم لوگ وہاں کے رہنے والے ہیں، تو وہاں پر ڈابیل میں قاری احمد اللہ صاحب رانڈیری نور، قاری احمد اللہ صاحب بہاری نور اللہ مرقدہ، اور ترکیسر میں مولانا قاری انیس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں نے کیا ہے تجوید کا معیار اعلیٰ اور بلند کیا ہے۔ دوسرا، حرمین شریفین میں شیخ عبد الرحمن السدیس اور شیخ شریم، یہ حضرات جب منصب امامت پر فائز ہوئے اور پھر لائیو ان کی کیا ہے نماز آنے لگی، تراویح آنے لگی، تو لوگوں میں کیا ہے ذوق و شوق تجوید کا اجاگر ہوا اور بڑھا۔ ورنہ آپ تجوید کا معیار سب کے لیے وہ کریں گے، تمہارا پڑ دادا شکر دادا، تمہارا پڑ دادا شکر دادا کو ڈرا جنت میں جاہد نہیں، صحیح کہہ رہا ہوں، میں مذاق نہیں کر رہا، میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں۔ ارے یہ بڑے بوڑھے ہیں، آپ ان کا قرآن سنیے۔ اب ہوں شبیر چچا نے کہ شبیر چچا تمہاری زو برابر نہیں ملے، شبیر چچا تمہارا دودھ برابر نہیں ملے، تو شبیر چچا غصہ میں آવીને મને પકડીને બે લગા હોય કે તારું દિમાગ બરાબર નહીં મળે۔ سمجھ آ رہا ہے؟ نہیں آپ ایسا نہیں کریں گے، مثال دے رہا ہوں۔ تو بہرحال کیا ہے جاوید بھائی، تو ویسا معاملہ ہے بھائی، شریعت نے ہر ایک کو گنجائش دی۔ الف سے یا تک سب سے مشکل حرف کون سا ہے پتہ ہے تجوید کا؟ حافظ صاحب بتائیں گے، ان کو پتا ہوگا۔ حافظ صاحب صحیح ہے، زور سے بولو۔ ضاد سب سے مشکل ہے، یہ ضاد کا یاد کرنا اور صحیح تلفظ سب سے مشکل، ایون علماء کے لیے اور حفاظ کے لیے بھی یہ مشکل۔ اچھا پرابلم یہ ہے اب ہمارے یہاں، کوئی اس کو ضاد پڑھتا ہے، کوئی اس کو ضاد پڑھتا ہے، کوئی اس کو داد پڑھتا ہے۔ اب داد کس کو دے سمجھ میں صدیق بھائی نہیں آتی ہے کہ اشرف بھائی اب کس کو جو ہے وہ داد دی جائے۔ عرب کبھی کیا ہے عجم کی طرح نہیں پڑھیں گے، اور عجم عرب کی طرح عام طور سے جو ہے وہ نہیں پڑھتے۔ سب سے زیادہ شدت چودھری صاحب آپ کے بنگلہ دیشی حضرات، یہ ضاد میں بنگلہ دیشی حضرات اتنی شدت کرتے ہیں، اتنی سختی کہ ان کے یہاں مار دھاڑ تک نوبت پہنچ جاتی، مار دھاڑ تک ضاد کے سلسلے میں۔ یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ ضاد جو ہے وہ سلسلے میں۔ اور یہ جو بنگلہ دیشی حضرات نماز پڑھتے ہیں، نیا امام آئے گا نہیں تو یہ لوگ کو بھول کر ہے امام نے تجوید میں تو خالی ضاد مچ کھاڑا ہے کہ وہ کہے گا کہ آپ کا ضاد کیا ہے صحیح نہیں ہے، تو میں کہ بھائی تو حفظ دے بنا صلاح الدین بھائی کہ بھائی جو صلاحیت ہے وہ آشکارا جو ہے وہ کرو۔ یہ سب سے مشکل ہے۔ اس لیے ابھی ایک مجلس ہوئی ہمارے یہاں، ابھی ایک بزرگ عالم دین تشریف لائے تھے پاکستان سے، ابھی گئے، گزشتہ ہفتے جمعہ میں بیان بھی کیا تھا، حضرت مولانا حبیب الرحمن درخواستی دامت برکاتہم العالیہ۔ باٹلی کے اندر ایک مسجد ہے جس کا ہنری اسٹریٹ کی مسجد کا نام مجھے نہیں معلوم، اسٹریٹ میں ہے شاید، جامع مسجد نہیں، تو ہنری اسٹریٹ کی جو ہے مسجد ہے، وہاں ان کی علماء میں ایک مجلس ہوئی، میرے پاس ہے ریکارڈنگ میرے فون میں، تو وہ میرے ایک دوست نے مجھے وہاں سے بھیجی، تو حضرت کا تقریباً پون گھنٹے کا کم و بیش وہ خطاب ہے علماء میں، اور 10 منٹ جب ہو جاتے ہیں نورانی بھائی 10 منٹ، تو جاوید بھائی حضرت نے وہاں فرمایا کہ بھائی علماء سے فرمایا کہ آپ عوام پہ سختی نہ کریں، آپ عوام کو کیا دے رخصت دے۔ وہ میں نے کہا نا کہ قاری نے کونی تجوید نہیں کمی امتیاز بھائی،
ہاں، اور حافظ اور عالم کو تو ایسا ہے. حضرت نے فرمایا بھائی اتنی سختی جو ہے مت کرو. اب دیکھیے આપણે તો કે હઝરત મૌલાના ઉંમર का એક હિસ્સા બીત જાતા है ना, પછી ગુજરાતીમાં કહે કે જુબાન વળે નહીં. શું થાય? જુબાન વળે નહીં. 40ના પછી તો એમ બી પ્રોબ્લેમ. આપણે ત્યાં ડોહા લોકો એમ બી હાજીમભાઈ કહેતા કે 40 વર્ષ સુધી ખબર નહીં પડે, પછી લોહી ઉતરતું. 40 સુધી ફારૂકભાઈ ચढ़તું ને 40 પછી उतरતું. ને वाक़ियतन ऐसा ही है फिर बीमारियाँ जो है वो शुरू हो जाती है. 40 तक कुछ जो है वो पता नहीं चलता है. फिर बकौल हमारे हज़रत मौलाना अबरार अहमद साहिब दुलेरी रहमतुल्लाह अलैह भाई हमज़ा हैं अर्श, हज़रत फरमाते थे मीठा खाओ तो शुगर बढ़ जाता है, मीठू खाओ तो प्रेशर बढ़ जाता है. मीठू यानी नमक, प्रेशर बढ़ता है ना, और मीठा यानी है हाँ शक्कर वाला, तो शुगर, तो वो जो है वो बढ़ जाता है. अब ज़ुबान नहीं मुड़ेगी इल्ला माशाअल्लाह, आप कोशिश भी कर लो वो नहीं होगी. तो हज़रत ने वहाँ एक बात उलमा में कही, अभी मैंने आपको रेफरेंस दिया. अगर कोई मुसलमान कोशिश करना है, अव्वलन याद रखिए कुछ न कुछ कोशिश करे, लेकिन बावजूद कोशिश के जावेद भाई क्या हो रहा है, सिद्दीक भाई, कि वो अदा नहीं कर पा रहा है, तो उसकी नमाज भी सही, सूरह फातिहा भी सही, और उसको सवाब भी मिलेगा. उसको जितना कोशिश करना था, चौधरी साहब क्या है, उसने इलियास भाई कोशिश कर ली, और हज़रत ने उसकी एक दलील दी. दलील नहीं तो आप ये कह दे कि बात समझाने के लिए ये बात कही. अब बहरहाल दलील न कहे, लेकिन ये कि बात को समझाने के लिए कि जो पढ़ रहा है गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दौलिन पढ़ रहा है, या वलज़्ज़ालिन पढ़ रहा है, या वलद्दौलिन पढ़ रहा है, और भी कुछ हज़रत ने 3-4 जो है 4 बातें बताई कि या तो ज़ौद, या तो दौद, या तो दाल, या उससे कुछ मिलता जुलता, लेकिन उसके जहन में माना एक ही है. लेकिन यहाँ तोतेर मणनो तो गुजराती में कहते हैं આપણને માયનો બી તો આવડતો હોવું જોઈએ. વલદ દોલીનો શું માયનો? है? चलिए मैं आपको एक और आयत सुनाता हूँ तो आपको याद आ जाएगा. वद्दुहा में अल्लाह ने क्या फरमाया, ववजदक ضالًا फहदा. खैर यहाँ तो उलमा ने कुछ और माना भी जो है क्या है, हुजूर की बात है. बहरहाल गुमराह क्या माना, ज़ालिम का गुम राह, तो ये उसका माना है. तो बहरहाल जिसको माना पता होगा, या तो वो ज़ालिम पढ़ रहा है, या तो वो ज़ालिम पढ़ रहा है, या तो वो दौलिन पढ़ रहा है, लेकिन उसके मगज में, उसके दिमाग में यही मफ़हूम है कि मैं जो पढ़ रहा हूँ उसका माना क्या है. चलो उससे आसान कर दूँ, ज़्यादा माना नहीं मालूम, लेकिन इतना मालूम है कि इसका कुछ माना है. समझ आ रहा कि इसका क्या है, कुछ तो माना है. और आम आदमी जब पढ़ता है तो उसके जहन में यही होता है कि मैं जो पढ़ रहा हूँ उसका वही माना जो है. अरे यार अब तो कुछ बोलो, समझ आया भी नहीं है. तो इसलिए हजरत ने क्या फरमाया, उसकी नमाज हो गई. क्यों? अब उसके बस में नहीं है कि वो उसको क्या कर सके, दुरुस्त कर सके, सही जो है वो कर सके. तो ये आम लोगों का है, इसलिए पीछे मत पड़े रहो. समझ आया? चलो अभी आपको इतनी ही बात रखो, इसी मजमून को आगे फैलेंगे. अब अजान पे आ जाओ. अजान में भी ये मसला, एक तो जो हाफिज़ कुरान है वो खुद अजान पढ़ते नहीं, कभी कभार पढ़ना वो पढ़ना नहीं होता, जिम्मेदारी से पढ़ो वो पढ़ना होता है. 7 दिन ड्यूटी करो, जिम्मेदारी ये असल पढ़ना है. खाली 1-2 अजान पढ़ ली, आ गए तो पढ़ ली. अरे ये लोग वक्त निकाल कर आते हैं, जॉब छोड़ कर आते हैं, शॉप छोड़ कर आते हैं, जिम्मेदारी समझकर जो है आते हैं, रोज़ाना वो अजान पढ़ते हैं. अगर कभी नहीं आ सके तो वो इंतज़ाम करते हैं कि हमारी जगह कोई और अजान दे. तो भाई आप कहते हैं कि तुम्हारी अजान सही नहीं, हाफिज़ों को देनी चाहिए, तो फिर हाफिज़ 6 दिन देना या 7 दिन दो ना आप, हैं? तो आप जो है दो, आप फिर वक्त जो है वो निकालो. तो ये लोग नहीं देंगे. अब ये बेचारे दे रहे हैं. तो एक तो ये है कि अगर उनसे कुछ इधर उधर हो रहा है तो क्या करो, सही करो, समझाओ, सिखाओ. अब यहाँ मैं मुअज्जिनीन से भी कहूँगा कि अपना एटीट्यूड न बताए.
اپنا پرابلم یہ ہے بعض لوگوں کا کہ سکھانے جائیں گے لیکن نہیں આપણે તો અહીંયા લોકલ કે મને ખબર હવે કેટલા પાણીમાં એમ કે એનાથી કોણ શીખેંગે. હા ऐसे कुछ लोग हैं કે એનાથી હું શીખેંगे ये અરે બલકે મને તો બીક છે એમ કે દે એનું તજવીજ બરાબર નહીં મળે ને. हाँ बाज़ अवाम भी ऐसी होती है माशाअल्लाह आला मेयार वाली कि अवाम है खुद इतने साल नहीं पढ़ा लेकिन उसको इमाम साहब की तजवीज़ अच्छी नहीं लगती, उसको हाफिज़ कुरान की तजवीज़ अच्छी नहीं लगती, उसको आलिम दीन की तजवीज़ अच्छी नहीं लगती. अरे यार होश के नाखून ले, इतने साल और भाई इसके पास सनद है, हाफिज़ साहब को पूछो वो सनद मिलती है और कितना खून निकला है और पता नहीं कितने रॉकेट पीठ पे बने और तुमको हमारी ही तजवीज़ में खोड़ खापड़. असल प्रॉब्लम क्या है पता है, अमुक लोगों ने आदत हो दरेक वस्तु में कीड़ा काढ़वानी. हैं गुजराती में कही सिद्दीकभाई खोड़ जाए खापड़ जाए पर पड़ेली आदत ये तमुए की तो इल्ज़ाम बरगर्दने रावी हैं. तो बहरहाल मैंने नहीं कहा, वो आदत पड़ गई है, उनको अपने अलावा कोई अच्छा ही नहीं लगता है, उनको कोई अच्छा ही नहीं लगता. अरे भाई इस्लाह की गर्ज से कोई जो है कह रहा है सीख लो उससे, हैं सीख लो आप उससे, आपको कोई जो है वो कह रहा है. अब दो बातें आखिरी की कहकर जो गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ. अवाम के लिए उलमा ने क्या लिखा, अवाम के लिए उलमा ने लिखा तजवीद का मेयार कि उनको कवाइद कम सिखाओ, अमली मश्क ज़्यादा कराओ. मैं फिर समझाता हूँ, आसान समझ आया मेरी ये बात कि जो अवाम को अगर तजवीद सिखानी है तो कायदे कानून उसूल कम सिखाओ कि दूध कहाँ से निकलता और दाल कहाँ से निकलता है, जोई कहाँ से निकलती हैं, हा कहाँ से निकलती ने गैन कहाँ से निकलती हैं. तो कहाँ कि ये सब अवाम को थोड़ी याद रहेगा हैं. हाँ तो कहाँ के उनको ज़रा तलफ़ुज़ इतना सही कर दो कि वो फाश गलती से निकल जाए. समझ आ रहा है कि वो बिल्कुल ऐसी गलती ना हो कि समझ में. जैसे मैं मिसाल दूँ पहला सूरह फातिहा बिस्मिल्लाह के बाद जो आयत है वो क्या है, अल्हम्दु. अब इसमें छोटी हा के बड़ी हा, बड़ी हा है, ठीक है ना. अल्हम्दु बड़ी हा है, बड़ी हा है, उसका माना है कि तमाम तारीफ़ें किसके लायक है, अल्लाह ताला की. अगर इसको कोई पढ़ता है अल्हम्दु हमदु बिल्कुल छोटी हा तो माना बदल जाएगा. आग की गरमाइश जो ख़त्म हो जाए उसको कहते हैं हमद, छोटी हा से. माना ज़मीन आसमान का फ़र्क हुआ ना. तो बस अब मैं और हाफिज़ साहब पढ़ेंगे तो कदरे बेहतर पढ़ेंगे. हाँ मेरे से हाफिज़ साहब अच्छा पढ़ेंगे माशाअल्लाह. अल्हम्दु हैं. हाँ अब वैसे ये मेरे शेख है लेकिन इनमें मैं उनसे ऊपर हैं. अब इनकी सुनेंगे तो वो वैसी हा थोड़ी निकलेगी. और वैसे भी हाफिज़ साहब से पूछिए, ये हलक से निकलती है, गले से, और गले में से भी बीच में से हैं. हाँ तो क्या है ये बहुत मुश्किल है. हा 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 हैं. हमको जब सिखाया तो मैं कि ना कहता वॉमिट कर लेते हारू पड़े आंगरा लाती हैं. वाद हैं तो हाँ ऐसे थोड़ी जो है वो आती. अल्हम्दु अल्हम्दु मैं क्या तो गरु होड़ाई जवान फारूक भाई समझ आ रहा है. तो क्या है भाई वो तजवीद है. बस ये देखो अवाम के बिल्कुल अल्हम्दु तो नहीं पढ़ा उसने, थोड़ा बहुत करीब करीब पढ़ लिया, क्या है बेड़ा पार उसका, ये जो है वो समझा जाएगा. दूसरी मिसाल आखिरी, लीलाफी कुरैश, उसमें एक लफ्ज़ आता है रिहलत शिताई वस्सैफ. तो क्या है, स्वाद है कि सीन है, स्वाद. माशाअल्लाह मैंने भी स्वाद आया. तो बहरहाल क्या है, स्वाद है. स्वाद का माना मोहम्मद अली साहिब क्या होता है, हाँ मैं भूल गया आपका नाम है, कि स्वाद उसका माना होता है मौसमे और सीन जो है उसका माना जब आएगा वस्सैफ. अगर किसी ने पढ़ा, क्या पढ़ा, वस्सैफ इज नॉट सेफ है, तो वस्सैफ. सैफ जब पढ़ा तो इसका माना तो तलवार होता है. क्या होता है, तलवार होता है. इतनी तजवीद कि बहरहाल ऐसा ना हो कि ये बिल्कुल ही गलत पढ़े और अवाम पढ़ रहे हैं तो क्या है, सही है. तो अज़ान भी अब जो लोग पढ़ते हैं ज़ाहिरी बात है वो अवाम है, अब उसका मेयार वो नहीं होगा. हाँ
اگر بڑا مجمع ہے، جمعہ ہے یا کوئی اور بڑا مجمع ہے اور اچھی اذان پڑھنے والے ہیں تو دو ان کو موقع ہے کہ وہ کیا کرے، وہ پڑھ لیں، مجمع بھی جو ہے وہ زیادہ ہے. لیکن بہرحال ان کا عوام اتنی فحش غلطی اذان میں نہ کرے. کیا ہے فحش غلطی؟ کہ انہوں نے تھوڑا بہت کیا ہے سیکھا ہے اور تلفظ صحیح ہے. اور دیکھیے عوام ہی اذان پڑھے گی، پڑھے لکھوں کے پاس ٹائم ہے؟ آپ نہ کہہ رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم. تو بہرحال بیلنس رکھو، مجمع زیادہ ہو، مہمان ہو، جو اچھے ہیں آگے ان کو موقع دے دو، سمجھ بوجھ کے کام کرو. આપણે તો પ્રોબ્લેમ છે બંને લડે. જો 6 દિન પડતા હોય હફતે મેં તે કે 6 દિવસ તારા બાપને ત્યાં મરી ગયેલા તાવની પડવા એમ કે દેવું હોય તો હવે આ ભૂલ હવે હેલો શું કહે તને પડતાની આ ઝઘડાવા પડે એમ કે તું તને કોણે કહ્યું थे कि भाई हमने पढ़वाए नहीं भाई आप अच्छी पढ़ रहे हो, अच्छा मजमा है, लोग है तो उसमें जो है वो दो, और नहीं है तो वो दो. उम्मीद है आपको समझ आई होगी, और सिर्फ समझ ना आए बल्कि समझ गए नहीं होंगे, अमल भी करें. अमल भी क्या है? हाँ, वरना फिर नासिहा मत कर नसीहत दिल मेरा घबराए हैं, मैं समझूं उसे दुश्मन जो मुझे समझाए हैं. हाँ, और शायर कहता है समझ कर जो न समझे वो मेरी समझ में ना समझ है. सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक.